الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين صدق الله العظيم. إخوتي الأعزة، هذه هي محاضرتنا الثانية لدورتنا التدريبية السابعة لمدة 3 أيام. وفي محاضرة الأمس قد تكلمنا حول المعهد وحول اللغة العربية وحول موضوع الدورة والمحاضرة، وهو كيف نتكلم باللغة العربية. وقد ذكرنا لكم أن التكلم بالتكلم والمحادثة بالمحادثة، فالتكلم بالتكلم لا بالتعلم فقط، والمحادثة بالمحادثة لا بالمطالعة فقط. والطريقة هي طريقة طبيعية فطرية إلهية التي أجراها الله عز وجل في هذا العالم، أن كل مولود حينما يولد فيستمع إلى لغة أمه، لا إلى يوم أو يومين، ولا إلى أسبوع أو أسبوعين، ولا إلى شهر أو شهرين، بل إلى 2 وأكثر. يستمع ثم يستمع ثم يستمع ثم يستمع ثم يستمع، وبعد ذلك هو يتكلم. فالتكلم بالتكلم، والمرحلة الأولى للتكلم هي الاستماع، أن نسمع أهل اللغة ونسمع العرب الذين يتكلمون بالفصحى. وبعد ذلك قد ذكرنا لكم كيف نتقدم في هذا المجال ولا نخاف ولا نهاب، ونتكلم يوميا، ونتكلم مع أي صاحب وصديق وزميل، ونجمع المفردات والتعبيرات، وحينما نواجه أي صعوبة فلا نتخلف بل نتقدم، نستخدم حسب ما نعرف. فهذه خلاصة محاضرة الأمس، وقد أرسلنا إليكم في المجموعة، وسنرسل التسجيل إن شاء الله عز وجل في أقرب وقت ممكن. تو یہ جو ہے مختصراً کل کے محاضرے کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے عربی میں بیان کیا، اور کل بھی ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ چونکہ ہمارا موضوع ہی یہی ہے، اس لیے ہماری گفتگو کا آغاز بھی عربی سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ شرکاء میں ہر طرح کے ہیں اس لیے ہم پھر اردو میں بھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو بہرکیف کل جو ہمارا پہلا محاضرہ ہوا تھا، جس میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی، اور اس میں ہم نے بنیادی طور پر ادارے کے تعارف اور عربی کی اہمیت کے بعد یہ بتایا تھا کہ بولنا کیسے آئے گا۔ تو اس کا جواب تھا کہ بولنے سے بولنا آئے گا، جیسے تیرنے سے تیرنا آئے گا، سائیکل چلانے سے سائیکل چلانا آئے گا، اسی طرح بولنے سے بولنا آئے گا۔ اور آغاز سننے سے کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سننا ہے، جتنا سنیں گے اتنا ہی بولنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ اب اس میں ایک سوال یہ تھا کہ قواعد کے تعلق سے کیا کرنا ہے، تو قواعد جتنے ہمیں مستحضر ہیں انہی کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے مزید قواعد کا استحبار ہوتا چلا جائے گا، اور عام طور پہ دشواری ہوتی ہے، وہ ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے،
تو اس کو ہمیں جو ہے نکال دینا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اگر بولنے کے دوران کوئی دقت دشواری ہو، کوئی لفظ نہ ملے تو اس کو ویسے ہی استعمال کر لینا ہے، بعد میں آ کے تلاش کرنا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر بولنا ہے، بولنے کے لیے کسی ساتھی کا انتخاب کرنا ہے، اور بولنے میں مزید صلاحیت، بولنے کی صلاحیت میں اضافے کے لیے زیادہ سے زیادہ الفاظ، معانی اور تعبیرات جمع کرنا۔ بہرکیف یہ جو ہے مختصراً کل کے محاضرے کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسی موضوع سے متعلق مزید بہت سی چیزیں آج کے محاضرے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی۔ اس سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ ماشاءاللہ جتنے شرکاء ہیں وہ سب ایک مقصد کے تحت یہاں پر جڑے ہیں اور ایک عزم لے کر یہاں شریک ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہدف ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ یہ عمومی باتیں ہیں جو ہر موضوع سے متعلق ہے، ہر میدان سے متعلق ہے۔ کسی بھی میدان میں آپ کو مہارت حاصل کرنی ہے تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر عربی زبان کے حوالے سے اس پر اور بھی توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ کل 7 چیزیں ہیں۔ اگر آپ حضرات کے پاس کاپی قلم موجود ہو تو آپ اس کو نوٹ بھی کر لیں، یا کم سے کم ذہن نشین کر لیں، یا کہیں پر جو ہے اس کو لکھ لیں، تاکہ یہ آپ کے لیے بعد میں بھی مفید ہو۔ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، اور خاص طور پہ ہمارا موضوع چونکہ عربی زبان ہے، تو عربی زبان کو حاصل کرنے سے پہلے، عربی زبان کے حصول کے سفر کے آغاز سے پہلے ہمیں ان 7 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تفصیلی طور پہ گفتگو کریں گے تو بہت لمبا وقت درکار ہے، لیکن ہم مختصراً آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے، اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اختیار الطریقہ الصحیحہ المناسبہ۔ اختیار الطریقہ الصحیحہ المناسبہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں عربی زبان سیکھنی ہے تو اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر کوئی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ طریقہ صحیح بھی ہونا چاہیے، اور وہ طریقہ یا وہ راستہ ہمارے اعتبار سے مناسب بھی ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ خواہشیں تو بہت ہوتی ہیں، ہے نا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو خواہشیں تو بہت ہوتی ہے، لیکن ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانا، اپنی تمناؤں کو جو ہے عملی جامہ پہنانا، یہ بڑا کٹھن کام ہوتا ہے۔ تو ہر طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں عربی کا ماہر بنوں، ہر طالب علم یہ چاہتا ہے کہ میں عربی میں جو ہے بڑی روانی سے گفتگو کروں، لیکن اس کے لیے جو محنت درکار ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتا۔ اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم بہت سے لوگ چاہتے تو ہیں لیکن کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے، کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم اپنے سفر کے لیے کسی منزل کا تعین نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم جو ہے اپنے منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ تو اس لیے ہمیں راستہ اختیار کرنا ہے، اور اس راستے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو شرط یہ ہے کہ وہ راستہ صحیح ہو۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت تو کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں کہ اتنی کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہماری محنت کا رخ صحیح نہیں ہے۔ ہم محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو ایک تو راستہ اختیار کرنا ہے، دوسرے یہ راستہ صحیح ہونا چاہیے، اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ راستہ ہمارے اعتبار سے مناسب بھی ہونا چاہیے۔ اس کو میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں، مثالوں سے بات چونکہ سمجھ میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں پر ہیں اور ہمیں وہاں سے دہلی جانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہم صبح سے شام تک گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر کہتے رہے کہ مجھے دہلی جانا ہے، مجھے دہلی جانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، 1 دن نہیں، 10 دن نہیں، بلکہ سال بھر تک بھی، بلکہ 10 سال تک ایسے ہی وہ بیٹھا رہے، کہتا رہے، وہ کبھی بھی دہلی نہیں پہنچے گا۔ اس کو راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ راستہ صحیح ہونا چاہیے۔ راستہ تو اختیار کر لیا، گھر سے تو نکل گیا، لیکن جانا تھا دہلی، بیٹھ گیا ممبئی والی ٹرین پر، تو ظاہر سی بات ہے وہ دہلی کہاں پہنچے گا؟ ممبئی پہنچے گا۔ اور یہ کہ مناسب بھی ہو۔ اب آپ دیکھیے، ہمیں دہلی جانا ہے تو ظاہر سی بات ہے دہلی جانے کے لیے مختلف وسائل ہیں۔
ہم بس سے بھی، ہم جو ہے فلائٹ سے جا سکتے ہیں، ہم بس سے جا سکتے ہیں، ہم ٹرین سے جا سکتے ہیں، ہم اپنی جو ہے ذاتی گاڑی سے جا سکتے ہیں، کرائے کی گاڑی سے جا سکتے ہیں، ہے نا بھائی؟ مزید جو ہے ہم نیچے چلے جائیں تو ہم جو ہے موٹر سائیکل سے جا سکتے ہیں، سائیکل سے جا سکتے ہیں، بلکہ بیل گاڑی سے بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ الگ الگ طریقے ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے اور ہماری طاقت و صلاحیت کے اعتبار سے کون سا طریقہ یا وسیع جو ہے ذریعہ، اور کون سا جو ہے طریقہ اور راستہ ہمارے لیے مناسب ہوگا۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں مجھے دہلی جانا ہے اور 500 کلومیٹر دور ہے وہ دہلی سے، اور کہے کہ مجھے دہلی جانا ہے اور میں چل کے جاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے اس نے راستہ بھی اختیار کیا، راستہ صحیح بھی ہے، دہلی والے راستے پہ ہی جا رہا ہے، لیکن چل کے جانا یہ مناسب نہیں ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت سی سہولیات موجود ہیں، آسانیاں ہو گئی ہیں۔ تو اب اس زمانے میں بھی کوئی جائے کہے کہ نہیں میں تو چل کے ہی جاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اور ایک آدمی ہے کہ جس کے جیب میں 2 کوڑی نہیں ہے، مشکل سے وہ ٹرین کا لوکل ٹکٹ لے کر کہیں جا سکتا ہے، اور وہ چاہے کہ نہیں میں فلائٹ سے جاؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم راستہ اختیار کریں، اور وہ راستہ جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ مناسب اور جو ہے صحیح اور مناسب ہونا چاہیے۔ اور عام طور پہ اسی میں غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے جو ہے صحیح فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو بہرکیف الحمدللہ المعہد الاسلامی العربی العالمی کے زیر اہتمام اس طرح کے جو نظام بنائے جاتے ہیں وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ اس نظام کے ذریعے اور ان کورسز کے ذریعے، ان جو ہے تعلیمی سلسلوں کے ذریعے جو شرکاء ہے، جو خواہشین، جو شائقین عربی ہے، جو عربی کا خواہش رکھتے ہیں، ان کی خدمت میں اس طرح کا مفید اور مناسب اور صحیح طریقہ پیش کیا جائے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جی، سب سے پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہمیں جو ہے راستہ اختیار کرنا ہے، اور وہ راستہ صحیح بھی ہونا چاہیے اور مناسب بھی ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کیا کریں، نیت کو درست کریں۔ اس کو کہتے ہیں تصحیح النیہ والاخلاص فی العمل، تصحیح النیہ والاخلاص فی العمل۔ ہم کیا کریں، نیت درست کریں اور اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ ظاہر سی بات ہے عربی زبان کے سیکھنے کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی جو ہے نیت کو درست کریں اور اخلاص کے ساتھ کام کریں۔ اور عربی زبان کے سیکھنے میں ہمیشہ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم عربی زبان اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے، اور قرآن و حدیث کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ اگر یہ ہماری نیت ہوگی تو جو دوسرے مقاصد ہیں وہ خود بخود حاصل ہو جائیں گے، اور اگر دوسرے مقاصد میں ہم الجھ کر رہ جائیں گے تو جو بنیادی مقصد ہے وہی ہمیں حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی کہ ہم نیت درست کریں اور اخلاص کے ساتھ محنت کریں۔ نمبر 3 ہے توکل علی اللہ، التوکل علی اللہ۔ ایک انسان کا اور خاص طور پہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو آسان سے آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عربی زبان میں مہارت حاصل کریں، ہم عربی تکلم میں مہارت حاصل کریں، تو اس کے لیے ہمیں آغاز کرنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پر جو ہے توکل کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم سفر شروع کریں گے، ہم آگے بڑھیں گے، بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، بہت سی دشواری آئیں گی، بہت سی پریشانیاں آئیں گی، وساوس آئیں گے شیطان کے، نفس کے، کہ ارے اتنا مشکل کام ہے، اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ لیکن ان تمام حالات میں ہمیں جمے رہنا ہے اور جو ہے تو اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آیت پر غور کیجئے، شرطیہ اور جزا کے ساتھ یہ بتایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ جب آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا ہے، گرچہ مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان کے ذریعے پوری امت کو یہ پیغام دینا ہے کہ کسی کام کا ہم ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے اور اس کام کو مکمل کر کے چھوڑنا ہے۔ نمبر 4،
عربی کے حوالے سے ہمارے پاس 2 کاپیاں ہونی چاہیے. عربی میں اگر ہمیں مہارت حاصل کرنی ہے، خاص طور پہ عربی تکلم میں، تو ہمارے پاس 2 کاپیاں ہونی چاہیے. ایک بڑی کاپی جس میں ہم الفاظ، معنی اور تعبیرات وغیرہ لکھیں، اور ایک چھوٹی کاپی جس میں ہم الگ الگ موضوعات پر لکھنے کی مشق کریں اور پھر اس کو بولنے کی مشق کریں. تو یہ جو ہے چوتھی چیز ہے. اس کے بعد 5ویں چیز ہے الاہتمام بصلاۃ الحاجۃ مع الدعاء. الاہتمام بصلاۃ الحاجۃ مع الدعاء، کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میں تیرے کلام کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے جو ہے قرآن کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھنا چاہتا ہوں. اے اللہ میرے بس کی یہ بات نہیں ہے، اے اللہ تو ہی آسان فرما. اور نمبر 6 اتباع ارشادات المعلم و توجیحاتی، کہ ہمیں کیا کرنا ہے، خود سے شروع میں ہمیں خود سے نہیں کرنا ہے، بلکہ کسی ماہر استاذ کی رہنمائی اور اس کی نگرانی میں ہمیں یہ کام کرنا ہے. اس لیے کہ انسان چاہے کتنا بھی ماہر کیوں نہ ہو، کتنا بھی تجربے کار کیوں نہ ہو، جب تک وہ کسی ماہر کی نگرانی میں نہیں ہوتا ہے اس وقت تک وہ کامل نہیں بنتا ہے. اور 7ویں چیز جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ ہے الجہد مسلسل، ہے نا. ظاہر سی بات ہے 2 دن آپ بولیں گے اور پھر اس کے بعد 10 دن تک کوئی اتا پتہ نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کل بھی ہم نے آپ کو بتایا، دوبارہ ہم بتا رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہمیں کیا کرنا ہے، محنت کرنی ہے. جی میں دوبارہ ایک مرتبہ یہ 7 چیزیں بتا رہا ہوں عربی میں، اور اس کا ترجمہ بھی کر رہا ہوں. جو لوگ لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں. سب سے پہلی چیز ہے اختیار الطریقہ الصحیحہ المناسبہ. اختیار الطریقہ الصحیحہ المناسبہ، صحیح اور مناسب اور صحیح طریقہ اختیار کرنا. اختیار الطریقہ الصحیحہ المناسبہ، صحیح اور مناسب طریقہ اختیار کرنا. نمبر 2 تصحیح النیہ والاخلاص فی العمل، نیت درست کرنا اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا. تصحیح النیہ والاخلاص فی العمل، تصحیح النیہ والاخلاص فی العمل، نیت درست کرنا اور اخلاص کے ساتھ کام کرنا. نمبر 3 التوکل علی اللہ. نمبر 3 التوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھنا. نمبر 4 اشتراء الکراسہ الصغیرہ والکراسہ الکبیرہ. ہمارے پاس عربی زبان کے نام سے، ہے نا، یہ صرف 1 دن 2 دن کے لیے نہیں، ہفتے 2 ہفتے کے لیے، پوری زندگی کی یہ عربی زبان کی ہماری کاپی ہونی چاہیے، جس میں عربی کے جو بڑی کاپی ہو اس میں عربی کے حوالے سے جو بھی الفاظ معنی ہو ان کو ہم نوٹ کریں، اور جو چھوٹی کاپی ہے اس پر ہم الگ الگ موضوعات کی مشق کریں. نمبر 5 الاہتمام بصلاۃ الحاجۃ مع الدعاء. روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہم کیا کریں، دعا کریں. نمبر 6 اتباع ارشادات المعلم و توجیحات. اتباع ارشادات المعلم و توجیحات، ہمیں کسی کی بھی نگرانی میں رہ کر ان کے مشورے کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے. استاذ کی رہنمائی کی پیروی کرنا، استاذ کی پیروی کرنا. مسلسل محنت کرنا. ایسا نہیں کہ ایک دن آپ محنت کریں اور اس کے بعد جو چھوڑ دیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ 7 چیزیں ہیں، ہر میدان میں ان کا خیال رکھنا ہے. لیکن ہمارا موضوع چونکہ عربی زبان ہے اس لیے عربی زبان میں خصوصی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ 7 چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا یا ذہن نشین کر لیا ہوگا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. ہم نے تکلم کا ارادہ کیا، اس میں مہارت حاصل کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوا، ہم نے آغاز کر دیا. کل کا جو طریقہ ہم نے بتایا اس کی روشنی میں ہم نے بولنا شروع کر دیا، یا بولنے کی خواہش ہے لیکن محنت نہیں کر پا رہے، جو بھی ہے، جو بھی صورتحال ہو. تو ان تمام چیزوں کے بعد عموماً جو ہے ہمارے خاص طور پہ طلباء میں اور بہت سے فارغین اور فضلاء کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ نحن نسکن فی بلد عجمی فماذا نفعل باللسان العربی.
بہت سے طلباء کے ذہن میں، خاص طور پہ جو مبتدی طلباء ہوتے ہیں ان کے ذہن میں، اور بہت سے جو منتہی طلباء ہوتے ہیں ان کے ذہن میں، بلکہ بہت سے فضلاء کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تو یہ ایک عجمی ملک میں رہتے ہیں جو عرب ممالک سے دور دراز ہے، اور یہاں تو کوئی عربی بولنے والا بھی نہیں ہے، سمجھنے والا بھی نہیں ہے، پھر ہم کیوں ان علاقوں میں عربی پر محنت کریں اور عربی میں تکلم کی صلاحیت پیدا کریں اور عربی میں تحریر کی صلاحیت پیدا کریں؟ تو دیکھیے یہ جو غلط فہمی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس کے حوالے سے اب ہمیں اپنے ذہن کو اور دوسروں کے ذہن کو بھی صاف کرنا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو یہ عربی زبان حاصل کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ جب ہمیں مقصد سمجھ میں آ جائے گا تو پھر یہ جو غلط فہمی ہے یہ خود بخود ہمارے ذہن سے نکل جائے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذہن دیا ہے، ہر انسان اپنے ذہن کو جو ہے استعمال کرتا ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو عجمی ملک میں رہتے ہیں، بس اتنا پڑھ لیں کہ عربی عبارت سمجھ میں آ جائے کافی ہے، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، اتنی زیادہ جو ہے اپنے آپ کو تھکانے کی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ جب ہمارا مقصد واضح ہو جائے گا تو پھر یہ چیز بھی ہمارے لیے واضح ہو جائے گی، اور جیسے میں نے شروع میں بھی آپ کو بتایا کہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے ان عربی زبان میں مہارت کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھے، اس پر خود بھی عمل کرے، اور اس کے پیغام کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائے۔ جب یہ ہمارا مقصد ہوگا تو پھر خود بخود ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم جو یہ عربی زبان سیکھ رہے ہیں یہ کسی تجارتی مقصد کے لیے، معاشی مقصد کے لیے، سیاسی یا پھر جو ہے روزی روٹی کے لیے نہیں سیکھ رہے، یہ تو اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ، لیکن ہمارا بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کے ذریعے قرآن و حدیث کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کے پیغام کو دوسرے تک پہنچائیں۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑی عجیب بات میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے ہم لوگ زندگی میں بہت سے وہ کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسواک کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم امامہ پہنتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ہم جو ہے خوشبو لگاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سرمے کا استعمال کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ تمام چیزیں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ان کی سنت پر عمل کرنے میں ہماری کامیابی ہے، اور ہمارے لیے جو ہے ذخیرہ آخرت ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ وہ سنتیں ہیں جن کی اپنی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ لیکن یہ تمام سنتیں وہ سنتیں ہیں جن کا جو وقتی ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی اگر مسواک کرنا چاہے تو وہ صبح سے لے کے شام تک 24 گھنٹے مسواک نہیں کرتا رہے گا، کوئی خوشبو لگانا چاہے تو 24 گھنٹے خوشبو نہیں لگاتا رہے گا، لیکن ایک عمل ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ جو انہوں نے پوری زندگی کیا، اور جب بھی کیا تو وہ ایک اسی حال میں کیا، اور وہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو۔ آپ بتائیے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں گفتگو کی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی عربی میں گفتگو کی۔ اب اگر ہماری یہ نیت ہو کہ میں اس لیے عربی سیکھ رہا ہوں، اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف یہ مقصد ہو کہ میں اس لیے عربی سیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اسی زبان میں گفتگو کی ہے، اگر یہ نیت ہوگی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ہر جملے کے بولنے پر، بلکہ ہر لفظ کے سیکھنے پر، بلکہ یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ ہر حرف کے جو ہے سیکھنے پر اور ہر حرف کی محنت پر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے ثواب عظیم ملے گا اور اجر جزیل ملے گا۔ اور جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ جائے گی تو پھر یہ غلط فہمی خود بخود
دور ہو جائے گی کہ ہم جو یہاں عربی زبان سیکھ رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے رسول کی زبان ہونے کی وجہ سے سیکھنا ہے اور اللہ قرآن کی زبان ہونے کے اعتبار سے سیکھنا ہے. تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں بھی بٹھانا ہے اور جو اساتذہ ہیں اور جو مدارس میں کے طلبہ ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. اساتذہ کو اس حوالے سے طلبہ کے ذہن کو صاف کرنا ہے اور ان کو جو ہے عربی زبان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بتانا ہے. تو یہ تو پہلی چیز ہو گئی کہ ہم عجمی ممالک میں رہنے کے باوجود عربی پر اتنی کیوں توجہ دیتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے اور ہمارے جو ہے قرآن کی زبان ہے, ہماری شریعت کی زبان ہے, ہمارے جو مصادر ہیں ان کی زبان ہے. اب آ جائیے, کل ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کیسے ہمیں تکلم کا آغاز کرنا ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ تکلم کے لیے ہم لوگ ادب کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں اور عموماً دیکھا بھی جاتا ہے کہ مدارس میں دونوں چیزوں کی تعلیم ہوتی ہے نا, اور ایک ساتھ دونوں کا استعمال ہوتا ہے. ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے عربی زبان و ادب سیکھ رہے ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ مدارس میں زبان و ادب کی تعلیم دی جاتی ہے. کو ہم ایک ساتھ بولتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہے, اور جب یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہے تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ زبان آتی ہے نہ ادب میں مہارت پیدا ہوتی ہے. اس لیے دونوں کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے. علماء نے اس سلسلے میں, اور جو ادبا ہے جو اہل زبان ہے, انہوں نے اصطلاحی اعتبار سے دونوں کی بڑی لمبی لمبی تعریفیں کی ہے. ہمیں یہاں پر اس کا ذکر کرنا مقصود نہیں ہے, بس یہ بتانا مقصد ہے کہ زبان و ادب میں فرق ہے. زبان و ادب میں فرق ہے اور اس فرق کو جاننا ضروری ہے. یہ جن کھول کے کے دے دیا آواز ہے تم وہ نے مائک بند کر کیسے سنتے لیجئے. رہو. کیا کہہ رہا جن کے یہ کھول کے دے آواز آ دیا رہی ہے وہ مائک بند کر لنک. لیجئے. ہاں لوگوں کو میں نے لنک بھیج دو, سننے ہو. میں کہنے لگا جی نو کہاں سننے ہو. استغفر اللہ. جی ریحان ریحان آپ مائک بند کیجئے. جی جی, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ زبان و ادب اگرچہ ہم ایک ساتھ بولتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے, دونوں کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے. خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے جی تو ہیں نہیں کہ زبان جو ہے وہ ابتدا ہے اور ادب جو ہے وہ انتہا ہے. زبان ابتدا ہے اور ادب جو ہے وہ انتہا ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر زبان میں مہارت ہمارے لیے آسان ہو جائے. اور زبان اگر جب ابتدا ہے تو ظاہر سی بات ہے ابتدا کے لیے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے آج سے بولنا شروع کر دیا, اس کا مطلب یہ کہ ہمارا سفر شروع ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا سفر شروع ہو گیا. اب اس کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. ریحان ریحان جی, اسی لیے آپ دیکھیے کہ زبان اور ادب کا فرق جب ہمیں معلوم ہوگا تو پھر اس کے اعتبار سے ہمیں جو ہے زبان میں مہارت جو ہے کا حاصل کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیے, آپ کہیں بھی کسی بھی شہر میں چلے جائیے اور وہاں جا کے آپ معلوم کیجئے کہ ہمیں انگریزی زبان سیکھنی ہے اور اس کے لیے کتنے مہینے کا کورس ہے, تو عموماً تکلم کے لیے, اسپیکنگ کے لیے جو بھی کورس آپ کو ملے گا وہ یا تو 3 مہینے کا ہوگا یا 4 مہینے کا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کا ہوگا. عام طور پہ اس سے زیادہ کا کوئی کورس زبان کا, اسپیکنگ کا, تکلم کا نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تکلم کے لیے اتنا وقت کافی ہے. اور آپ اگر عملی طور پہ تجربہ کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی سینٹر میں جائیں اور ان کے رہنمائی کے مطابق تھوڑی سی محنت کر لیں, آپ کچھ نہ کچھ انگریزی بولنا سیکھ جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے جب طلبہ عربی اول میں داخلہ لیں تو عربی اول میں داخلہ لینے کے بعد ششماہی تک جو ہے کم سے کم کچھ نہ کچھ عربی گفتگو ان کو آنی چاہیے.
اور اگر نظام صحیح ہو اور اس پر جو ہے خصوصی توجہ ہو تو یہ کوئی ناممکنات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے اور اس پر تجربہ کیا گیا ہے اور تجربہ کامیاب بھی رہا ہے کہ جب عربی اول میں داخلہ ہوا اور اس حوالے سے طلبہ کی رہنمائی کی گئی، اساتذہ نے محنت کی تو 6 مہینے کے اندر اندر جو ہے فرق نظر آیا، اور وہ طلبہ جو عربی کچھ بھی نہیں جانتے تھے 3 سے 6 مہینے میں وہ کچھ نہ کچھ عربی بولنے لگے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مدارس میں چاہے جو بھی مدرسہ ہو، بر صغیر کے جو بھی مدارس ہیں، ان کا نصاب بھی ہمارے اکابرین نے اور ہمارے ذمہ داران نے اس طرح مرتب کیا ہے کہ آپ دیکھیے عام طور پر عربی دوم اور سوم کے بعد جو ہے صرف کی کتاب نہیں ہوتی، عربی سوم چہارم کے بعد جو ہے نحو کی کتاب نہیں ہوتی، اور عربی چہارم اور پنجم کے بعد عموماً ادب کی کتاب نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے اس لیے نہیں ہوتی کہ اس لیے کہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے اکابرین ہیں، جنہوں نے نصاب تیار کیا ہے، ان کا یہ حسن ظن تھا کہ طلبہ جو ہے اتنے سالوں کے بعد وہ ان چیزوں میں ماہر ہو جائیں گے، اس لیے ان کو ان سالوں کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں طلبہ سے خاص طور پہ کہوں گا کہ آپ جس درجے میں بھی ہوں، آپ اپنے آپ پر غور کریں، اپنی صلاحیت پر غور کریں کہ کیا میں عربی دوم سوم کے بعد میری صرف کی صلاحیت مضبوط ہو گئی، کیا سوم چہارم کے بعد نحو کی صلاحیت مضبوط ہو گئی، کیا چہارم پنجم کے بعد میں ادب میں مضبوط ہو عالم بن کر فارغ ہوگا، اسی دن وہ ادیب بھی ہوگا، اس کو پھر فراغت کے بعد جو ہے تخصص کے لیے وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ عام طور پر کھیل نہیں ہے، یہ کوئی 1 دن 2 دن کا کام نہیں ہے، بلکہ زندگی پوری لگا دے تب بھی جا کر کوئی انسان بذات خود یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ادیب ہے، دوسرے کہیں تو یہ ان کا حسن ظن ہے، دوسرے کہیں تو یہ ان کا حسن ظن ہے۔ تو بہرکیف یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی چیز ہم نے کہ ہم عجمی ممالک میں رہتے ہوئے عربی زبان پر توجہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے قرآن کی زبان ہے، ہمارے رسول کی زبان ہے، اور یہ کہ زبان و ادب میں فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور جب ہمیں یہ معلوم ہو تو پھر انشاءاللہ جو ہے خود بخود ہمارے لیے یہ مراحل آسان ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں تیسری چیز، اور یہ بہت ہی اہم ہے اور اس کو سمجھنا بھی بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان ایک مشکل زبان، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، چونکہ اہم بات ہے اس لیے میں دہرا رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان ایک مشکل زبان ہے، اور دیکھیے دنیا کا یہ قانون ہے، دنیا کا یہ نظام ہے کہ انسان جس چیز کو مشکل سمجھتا ہے وہ اس کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، میرے لیے آسان ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو آسان کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ عربی زبان مشکل ہے، اور اپنے ذہن سے یہ بات بتانی ہے کہ عربی زبان آسان ہے، اور یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، بہت تفصیل سے ہم اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ابھی مختصراً ہم آپ کے لیے بیان کریں گے کہ عربی زبان آسان ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن میں موجود ہے، اگر آپ غور کریں گے تو بڑی عجیب بات آپ کے سامنے آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا قرآن میں متعدد جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ کل کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے سورہ شعراء کی تلاوت فرمائی، اس میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا ذکر کیا ہے، جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا سورہ نحل کی آیت میں ذکر فرمایا، اور اس کے علاوہ تقریباً اس سے زیادہ ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کا ذکر کیا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ضرور آیا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان آسان ہے۔
مثال کے طور پر یہ دو آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے نا، دونوں میں ایک ہی لفظ آیا ہے بلسان عربی مبین، بلسان عربی مبین، یعنی قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ پر اس کو اتارا ہے اور عربی زبان میں اتارا ہے۔ اب آپ دیکھیے سورہ شعراء میں فرمایا گیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اب آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ نزل بِهِ الروح الامین، جس کو روح الامین حضرت جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور اس کو تمہارے دل پر اتارا گیا، تو آپ پر اتارا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے، اور آگے فرمایا گیا بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ کہ ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا۔ اب آپ اگر عربی سے واقف ہے، کچھ نہ کچھ الفاظ معنی جانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف بِلِسَانٍ عربی کہتے تب بھی مقصود واضح ہو جاتا، مطلب واضح ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عربی کو جو ہے قرآن کو عربی میں اتارا گیا، لیکن آگے لفظ لایا دونوں آیتوں میں، جو لفظ لایا مبین، اور مبین کا مطلب ہم جانتے ہیں واضح، واضح کا مطلب یہ ہے کہ جس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اگر ہے نا دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، اب اس وقت جو ہے کوئی کہے کہ نہیں یہ دن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی دلیل نہیں مانگی، بتاؤ دن کے دلیل کیا ہے، یہ واضح چیز ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے لیے مبین کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ یہ جو ہے واضح ہے، آسان ہے، اور جو ہے یہ کوئی مشکل زبان نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دوسری جو آیتیں آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسا لفظ آپ کو ملے گا جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا عربی زبان میں اتارا جانا اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ سب لوگ اس کو سمجھیں۔ اسی طرح اگر آپ مزید جو ہے اس سلسلے میں جاننا چاہیں تو سورہ قمر کی اس آیت کو آپ لے لیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو لوگ قواعد سے واقف ہیں اور اکثر و بیشتر واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تاکید در تاکید در تاکید کا استعمال فرمایا۔ لام جو ہے وہ حرف تاکید ہے، قد جو ہے وہ حرف تحقیق ہے، اور یسر فعل ماضی کا استعمال یہ کسی چیز کو یقینی طور پر ہونے کو بتانے کے لیے ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے باب تفعیل سے فعل لانا اس میں مزید تقویت پیدا کرنے کے لیے ہے، اور جمع کے صیغے کا استعمال مزید جو ہے اس کو تقویت دینے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ اتنی تاکید کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، کس کے لیے؟ ذکر کے لیے۔ اب یہاں پر ذکر سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ علماء تو فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد حفظ ہے، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، ممکن ہے، لیکن اگر ذکر سے مراد حفظ لیا جائے تو قرآن جو ہے خاص ہو جائے گا حفظ کرنے والوں کے لیے، حالانکہ قرآن صرف حفظ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، علماء کے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر ذکر سے مراد حفظ کے بجائے یہ مراد لیا جائے کہ یہاں پر ذکر جو ہے وہ نصیحت کے معنی میں ہے، عبرت کے معنی میں ہے، موعظت کے معنی میں ہے، اور دوسری آیت سے بھی اس کی تقویت ہوتی ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کے معنی میں ہے، اور اگر نصیحت کے معنی میں لیا جائے قرآن جو ہے وہ آسان ہوگا حفاظ کے لیے بھی، علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، ہے نا۔ تو یہ تو ایک عمومی بات ہم نے آپ کو بتائی، اور خود قرآن جب کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس کے سمجھنے کو آسان کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب تک عربی زبان آسان نہیں ہوگی اس وقت اس کا سمجھنا آسان نہیں ہوگا، تو اس کے بعد تو کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی
اس کے باوجود بھی چونکہ اس وقت جو شرکا ہم سے جڑے ہوئے ہیں اکثر و بیشتر جو ہے وہ مدارس کے طلبہ ہیں یا اساتذہ ہیں، تو ان کے لیے مزید اطمینان قلب کے لیے ہم ابھی 4 چیزیں ایسی بتائیں گے جن سے واضح ہو جائے گا کہ عربی زبان ویسے تو عمومی آسان ہے لیکن مدارس کے طلباء کے لیے خصوصاً اور بھی زیادہ آسان ہے۔ کو نوٹ کر لیں، سب سے پہلی چیز ہے نا، عربی زبان آسان ہے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، خاص طور پہ اردو جاننے والوں کے لیے، خاص طور پہ اردو جاننے اس لیے کہ عربی کے بہت سارے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور بیشتر دونوں زبانوں میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک وہ آدمی جو اردو نہیں جانتا ہے نا، کوئی جو ہے ایسی زبان جانتا ہے جس میں عربی کے الفاظ نہیں ہے، اس کو عربی سیکھنا، اور ایک وہ آدمی جو اردو سے واقف ہے اس کو عربی سیکھنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عربی کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، چاہے آپ اللہ لے لیجئے، نبی، رسول، صلاۃ، زکوٰۃ، صوم، حج، عمرہ، اور پھر جو ہے آگے شریعت کی جتنی اصطلاحات ہیں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو عربی اردو دونوں میں ایک ہی الفاظ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان الفاظ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو ڈکشنری میں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عربی قواعد کے اعتبار سے الف لام لگا کر ان کو استعمال کر لینا ہے۔ تو یہ پہلا سبب ہو گیا کہ مدارس کے طلباء و اساتذہ کے لیے عربی زبان آسان ہے، اس لیے کہ وہ اردو جانتے ہیں اور اردو میں عربی کے بہت سے الفاظ پائے جاتے ہیں جو دونوں زبانوں میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب آ جائیے دوسری چیز، مدارس کے طلباء کے لیے یا اور اساتذہ کے لیے عربی آسان ہے اس لیے کہ وہ نحوی اور صرفی قواعد سے واقف ہے۔ ایک وہ آدمی جو قواعد بالکل بھی نہیں پڑھا ہے وہ، اور دوسرا وہ آدمی جو قواعد پڑھ چکا ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں میں فرق ہے۔ قواعد جو نہیں پڑھا ہے اس کو قواعد پڑھنا پڑے گا، کئی سال اس میں لگانا پڑے گا، اور جو قواعد پڑھ چکا ہے اس کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، قواعد کی روشنی میں آگے بڑھنا ہے۔ اور بلکہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں کے طلباء ہمارے یہاں کے نظام اور نصاب کی وجہ سے قواعد میں عام طور پر اکثر و بیشتر اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ عرب کے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کی سبب بنتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ان کو قواعد بھی یاد ہے، ان کو الفاظ بھی معلوم ہے، پھر بھی یہ نہیں بول پا رہے، تو آخر کیا وجہ ہے نا؟ تو یہ 2 چیز ہو گئی۔ پہلی چیز تو ہم نے بتائی کہ آسان ہے اس لیے کہ ہم اردو جانتے ہیں، دوسری چیز عربی آسان ہے اس لیے کہ ہم قواعد جانتے ہیں، اور تیسری چیز عربی جو ہے مدارس کے طلباء و اساتذہ کے لیے آسان ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مفردات کا ذخیرہ پہلے سے موجود ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو طالب علم بھی عربی اول میں داخلہ لے گا، دوم، سوم، چہارم، پنجم تک پڑھے گا، تو اگر وہ کچھ محنت نہ کرے، صرف درجے میں بیٹھا رہے اور جو ہے کتابیں پڑھتا رہے، تب بھی بہت سارے الفاظ، معنی اور تعبیرات اس کے ذہن نشین ہو جائیں گے، اس کی نظروں سے گزریں گے، اور ظاہر سی بات ہے عربی زبان بولنے کے لیے انہی الفاظ و تعبیرات کا ہمیں سہارا لینا ہے، کوئی اور جو ہے الگ سے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا سبب ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارے لیے عربی آسان ہے۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ دیکھیے زبان کے حاصل کرنے کے 4 ذرائع ہیں۔ زبان کے آئندہ انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس پر گفتگو ہوگی، ابھی آپ کو بس یہ سمجھنا ہے کہ زبان کے حاصل، کوئی بھی زبان انسان حاصل کرتا ہے تو زبان کے حاصل کرنے کے 4 ذرائع ہیں۔ نمبر 1 سننا، نمبر 2 بولنا، نمبر 3 پڑھنا، اور نمبر 4 لکھنا۔ جو ترتیب میں نے بتائی ہے اسی ترتیب سے ہے، تو سب سے پہلے سننا ہے، پھر بولنا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر لکھنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے
عربی اول میں جب طالب علم داخلہ لیتا ہے تو اکثر و بیشتر 2-3 سال 4 سال 5 سال کے بعد عربی لکھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے نا. کچھ نہ کچھ وہ لکھ لیتا ہے, مکمل تو نہیں, کچھ نہ کچھ وہ لکھ لیتا ہے نا. اس طرح عربی عبارتوں کے پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے دو مہارتیں تو اس کو حاصل ہو گئی, 2 چیزیں تو حاصل ہو گئی, بچ گئی 2 چیزیں, سننا اور بولنا ہے نا. تو اس کے لیے تھوڑی سی مشق کی ضرورت ہے, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. تو یہ 4 اسباب میں نے ابھی آپ کو بتائے جن کی وجہ سے عربی زبان جو ہے وہ مدارس کے طلباء کے لیے, اساتذہ کے لیے خاص طور پر آسان ہے. سب سے پہلا اس لیے کہ ہم اردو جانتے ہیں, نمبر 2 اس لیے کہ ہم قواعد سے واقف ہیں, نمبر 3 اس لیے کہ ہمارے پاس مفردات ہے, اور نمبر 4 اس لیے کہ ہمارے پاس پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت موجود ہے. بس بولنے اور سن کر سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے. تو یہ جو ہے 4 اسباب میں نے بتائے. اب ایک عجیب بات میں آپ کو اور بتاؤں کہ یہ عربی کا کچھ بھی نہیں جانتا, اس کو ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کو عربی سیکھنی ہے تو سب سے پہلے اس کو حروف تہجی سیکھنے ہوں گے. اب کسی بھی زبان میں حروف تہجی کی تعداد کو آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دنیا کی جتنی زبانیں ہیں ان تمام زبانوں میں حروف تہجی عربی زبان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. آپ انگریزی زبان کو لے لیجئے, انگریزی زبان میں حروف تہجی کی تعداد جو ہے 26 ہے, لیکن 26 52 ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ بڑے حروف ہوتے ہیں اور چھوٹے حروف ہوتے ہیں, دونوں کو جاننا ضروری ہوتا ہے. مقامی زبانوں میں آ جائے تو ہندی میں آپ دیکھ لی تقریباً 40 کے قریب حروف ہوتے ہیں, اور اس طرح اور بھی زبانوں میں اتنے ہی. اور اگر آپ ہندوستان سے باہر نکل کر چائنا پہنچ جائیں, چین میں پہنچ جائیں, تو وہاں کے بارے میں آتا ہے کہ چینی زبان میں جو ہے حروف لاکھوں کی تعداد میں. تو آپ ان جو ہے زبانوں کو سامنے رکھ کر جب ہم موازنہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عربی زبان اگر کسی کو سیکھنی ہے تو عربی زبان کے حروف تہجی کی تعداد جو ہے 29 ہے, حمزہ اور الف کو ایک مان لے تو 28 ہے, لیکن ان 28 میں سے بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو شکلاً ایک ہے, صرف نقطے کا فرق ہے. اگر ان شکلوں کو بھی ایک کر دیا جائے تو مشکل سے 15 کے قریب حروف بچتے ہیں. اگر کوئی آدمی 15 شکلوں کو سمجھ لے تو گویا کہ اس نے جو ہے عربی کے حروف تہجی کو سمجھ لیا. اسی طرح یہ تو ہو گیا حروف تہجی کے اعتبار سے. اسی طرح عربی زبان بولنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے, اس لیے کہ عربی زبان میں اکثر و بیشتر حروف الفاظ جیسے لکھے جاتے ہیں ویسے ہی بولے جاتے ہیں. لیکن دوسری زبانوں میں بہت سارا فرق ہوتا ہے نا. ہم لوگ لکھتے ہیں بالکل, پڑھتے ہیں بالکل, لکھتے ہیں خواہش, پڑھتے ہیں خواہش, ہے نا. انگریزی میں آپ چلے جائیں تو لکھتے ہیں کاف سے نالج, کاف سے, لیکن پڑھتے ہیں نالج بغیر کاف کے, ہے نا. تو بہرکیف یہ ایک اضافی چیز ہے جو سمجھنی ہوتی ہے. عربی زبان میں عموماً ایسا نہیں ہوتا, جیسے لکھا جاتا ہے ویسے بولا جاتا ہے, ویسے ہی پڑھا جاتا ہے. اور لکھنے کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو دیکھیے عربی زبان میں ایک خصوصیت ہے اعراب کی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں تو حروف کو آپ کو ملانے کے لیے پورا حرف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ جو ہے حروف کے آغاز سے شروع سے کچھ جو ہے حصہ لیں گے, دوسرے حروف میں ملاتے چلے جائیں گے, وہ الفاظ بنتے چلے جائیں گے. لیکن دوسری زبانوں میں آپ کو پورا حرف لکھنا پڑے گا, ہے نا. مثال کے طور پر اگر آپ کو مسجد لکھنا ہے انگریزی میں تو ایم پورا لکھنا ہوگا, اے پورا لکھنا ہوگا, ایس پورا لکھنا ہوگا, جے پورا, آئی پورا, ڈی پورا, ہے نا. اور حروف میں بھی فرق ہو گیا. عربی زبان میں مسجد میں حروف 4 ہے اور انگریزی میں حروف 6 ہے. کیوں فرق ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں عربی زبان مشکل ہے. بتائیے عربی زبان آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے. جی, آسان 2-3 ہے. آوازیں ہی آ رہی ہے, سب لوگ بتائیے عربی زبان
آسان ہے نا؟ صرف ماننا کافی نہیں ہے زبان سے، بولنا ضروری ہے کہ عربی زبان آسان ہے۔ جب آپ 10 مرتبہ بولیں گے تب جا کے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات راسخ ہوگی، راسخ ہوگی، تب جو ہے ہمارے لیے آگے بڑھنا آسان ہوگا۔ تو یہ بھی جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی زبان مشکل ہے، اور جب مشکل سمجھتے ہیں تو وہ چیز اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عربی زبان آسان ہے، اور جب ہم آسان سمجھیں گے تو اس کا حاصل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور ہم نے بہت سی چیزیں آپ سامنے پیش کی، قرآن کی آیت سے ہم نے آپ کو بتایا ہے نا، اسی طرح جو ہے اسباب ہم نے آپ کو بتائے، اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو بتائی۔ تو ان تمام چیزوں کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنا دوسری زبانوں کے مقابلے میں آسان ہے۔ کوئی بھی چیز کی وضاحت کب ہوتی ہے، یہ ذرا مائک بند کر لیں، سب لوگ مائک بند کر لیں۔ کسی بھی چیز کی وضاحت اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس چیز کا دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ زید بڑا محنتی طالب علم ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایک عمومی بات ہو گئی۔ لیکن یہ کہا جائے کہ زید پورے درجے میں ممتاز طالب علم ہے، تو یہ ایک امتیازی چیز ہو گئی۔ تو اسی طرح ایک تو یہ کہا جائے کہ عربی زبان آسان ہے، ایک الگ چیز ہو گئی، لیکن عربی زبان دوسری زبانوں کے مقابلے میں آسان ہے، تو یہ ایک امتیازی چیز ہو گئی۔ تو یہی اصول ہے۔ بنیادی طور پر ہم نے آپ کو زبان سیکھنے کے سلسلے میں 7 چیزیں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی، اور پھر 3 جو بڑی غلط فہمیاں ہیں ان کا ہم نے ازالہ بھی، اس کا سبب بھی بیان کیا۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ہندوستان میں رہ کر ہم عربی کیوں سیکھیں۔ تو اب تو ماشاءاللہ اور بھی بہت سے اسباب ہو گئے ہیں، لیکن آج سے 60 سال 70 سال پہلے جو ہے مدارس میں جو عربی زبان پڑھائی جاتی تھی وہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ جو ہے دینی زبان تھی۔ اور دیکھیے کسی بھی زبان کی حفاظت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کا تعلق کسی دین اور مذہب سے ہوتا ہے، اور اس دین اور مذہب کے ماننے والے ہی اس زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ جو جو سنسکرت زبان ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں، سنسکرت زبان آج سے کچھ سالوں پہلے تک اس کے بولنے والے، اس کے سیکھنے والے، اس کے پڑھنے والے بہت، لیکن انہوں نے کوشش کی، محنت کی، آج نتیجہ یہ ہے کہ جگہ جگہ اس کے ادارے قائم جو ہے محنت کی جا رہی ہے۔ تو ظاہر سی والے زبان پر محنت کرتے ہیں، لیکن کے طاق پر رکھ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی وقت ملتا ہے تو تلاوت کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قرآن جو ہے، جس طرح قرآن پر ایمان جو ہے یہ قرآن کا حق ہے، جس طرح قرآن کی تلاوت قرآن کا حق ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھنا بھی قرآن کا حق ہے۔ اور یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد روزانہ قرآن سنتی ہے، ہر نماز میں قرآن سنتی ہے، لیکن کبھی بھی جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی عربی زبان میں مہارت حاصل کریں، اور کوشش کریں کہ ہمارے متعلقین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے جاننے والے سب جو ہے وہ اس کے سلسلے میں فکر کریں، اس کی کوشش کریں۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو پھر کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہوئے عربی کیوں سیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے قرآن کی زبان ہے اور ہمارے رسول کی زبان ہے۔ میں نے آپ کو بتائی کہ زبان و ادب میں فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جب فرق معلوم ہوگا تبھی ہمارے لیے سفر آسان ہوگا۔ اور تیسری بات ہم نے آپ کو بتائی کہ ہمیں اپنے ذہن سے یہ نکال دینا ہے کہ عربی زبان مشکل ہے، اور یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ عربی زبان آسان ہے۔ جب یہ ذہن میں بٹھائیں گے تبھی جا کر عربی زبان کا حصول ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آخر میں ایک چھوٹا سا جو ہے ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ ایک عربی کے جو پڑھانے والے ہیں وہ اپنے درجے میں جہاں طلبا کو عربی پڑھاتے ہیں وہاں وہ جاتے ہیں، اور بہت دنوں سے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عربی آسان ہے، عربی آسان ہے، عربی آسان ہے، لیکن یہ بات جو ہے طلبا کو سمجھ میں نہیں آتی۔
تو وہ جو ہے جاتے ہیں اور جانے کے بعد بورڈ پہ جو ہے ایک بوٹل کی شکل بناتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایک مرغی کو رکھ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیف نخرج الدجاج من الزجاج، کیف نخرج الدجاج من الزجاج، کہ یہ ایک شیشہ ہے، ایک شیشی ہے، ایک بوٹل ہے اور اس کے اندر ایک مرغی ہے، ہم کیسے جو ہے مرغی کو بوٹل سے نکالیں گے اس طرح کے بوٹل بھی نہ ٹوٹے اور مرغی کی بھی جو ہے جان نہ جائے۔ تو طلبہ جو الگ الگ اعتبار سے جواب دیتے ہیں کہ ایسے کیا جائے ویسے کیا جائے، ہے نا۔ آخر میں ایک طالب علم کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو سوال یہ گئی اس کو نکالنا ہے، تو ہمیں اس سے یہی کہنا ہے کہ بھائی مرغی جو ہے وہ بوٹل میں نہیں گئی ہے، مرغی تمہارے ذہن میں چلی گئی، جو ہے ہمیں یہ ہے کہ عربی مشکل ہے، آپ نہیں نکال سکتا، کوئی دوسرا کتنی بھی کوشش کر لے آپ کے ذہن سے نہیں نکال سکتا، جب تک کہ آپ خود اپنے ذہن سے نہیں نکالیں گے۔ تو بہرکیف اسی پر ہم جو ہے آج کے اس محاضرے کا اختتام کرتے ہیں، اور آج کے محاضرے کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان آسان ہے، انشاءاللہ کل مزید کچھ چیزوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ 2 دنوں میں جو چیزیں آپ کے سامنے آئی ہے اس کی روشنی میں مزید کوئی سوال یا کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو جو نمبرات جن کے ذریعے آپ نے ناموں کا اندراج کیا ہے ان پر آپ اپنے سوالات بھیج دیں، انشاءاللہ کل کے سبق میں ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے اور کل کے محاضرے میں ان کے جو ہے رہنمائی بھی ہوگی، اس سلسلے میں وضاحت بھی ہوگی اور مزید کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو آج ہمیں کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔